بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے ہمارا یہ 20 روزہ پیکیج چل رہا ہے، اور آج الحمدللہ مکۃ المکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے ہم نکلے ہیں۔ آج پہلی زیارت ہے ہمارے غار سور کی۔ دیکھیے اس جانب وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیے اس جانب یہ غار سور ہے۔ یہ آپ دیکھیے، اب اس کی تاریخ میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ تاریخ بتاتے وقت ذرا میری طرف متوجہ کیجیے، آپ ادھر ہو جاؤ، ذرا جاؤ۔ دیکھیے یہ غار سور جو ہے تقریباً 2.5 سے 3,000 فٹ بلندی اس کی بتائی جاتی ہے، اور بعض حضرات اسے 5,000 فٹ بلندی بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، کیونکہ یہاں پر کئی بتوں کی پرستش ہوتی تھی، پوجا اور عبادت ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پورے مشرکین مکہ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمن ایسے ہو گئے کہ رات دن آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو ستانے لگے، آپ کو پریشان کیا جانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیا، اور مکے سے مدینے کا سفر شروع ہوا، کیونکہ مشرکین مکہ تو آپ کے نعوذ باللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے، پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر تم کو میرے ساتھ چلنا ہے، اور مکے سے مدینے کی جانب ہجرت ہو رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ جان لیوا حملے ہو سکتے ہیں، جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ بہت تفصیلی واقعات ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو غار سور، یہ جو پہاڑ کی بلندی نظر آ رہی ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر آپ نے جا کر پناہ لی۔ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ابھی راستے تو ماشاءاللہ بڑے کشادہ راستے ہیں، بہترین راستے ہیں، بسوں کا اچھا انتظام ہے، آنے جانے کے سواری کا انتظام ہے۔ اس دور میں کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہاں پر کیسے گئے ہوں گے، تھوڑا سا تصور میں لانا۔ زیارتوں کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پہاڑ دیکھ لیے، یہ کر لیے، چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد تھوڑا سا تصور میں لائیے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اوپر چڑھے ہوں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراپا نبوت کو اپنے کاندھے پر لے لیا تھا، کس طریقے سے ان کو اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ پیر زخمی ہو گئے تھے، پیر، اور جو ہے پتھریلے نوکیلے پتھر تھے، تو اس راستے سے آپ چل کر گئے۔ اور غار سور میں جانے کے بعد وہاں پر جو غار تھی، اس غار کے اندر آپ کو جو ہے بٹھایا۔ غار میں لے جانے سے پہلے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کو صاف کیا، اور پھر آپ کو اس میں آرام فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہتے ہیں، اور آپ کی رفاقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی ہے۔ کچھ خصوصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں کہ دیکھیے سراپا نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کے چلنے والے یہ واحد صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار سور میں جب آپ لیٹ رہے تھے تو اپنے زانو مبارک پر سر رکھ کر آپ کو سلایا۔ یہ خوش نصیبی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اور اس دوران میں جو سوراخ تھے غار کے اندر، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو آپ نے اپنا پیر اس کو لگا دیا۔ تو کوئی زہریلا جانور، بعض سانپ بتاتے ہیں کہ وہ زہریلا جانور آ کر اس نے ڈسا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل گئے، اور آنسو نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شاید کوئی زہریلی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام پر لگا جہاں پر اس زہریلی جانور نے ڈسا تھا. تو یہ خوش نصیبی بھی کہ جن کے آنسو رخسار نبی پر گرے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. اور اب کا لعاب مبارک لگانے کی سعادت جو ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، اسی لیے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے. ان کی قربانیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ کہا ہے. اور اب انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو آرام کرنے کا موقع ملا. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. تو یہ عمرے کا مقصد، ان زیارتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت وہ بن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تھی. آج ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہوگا بھائی چلو دیکھ لیے بھائی چلو ہم عمرے کو جا کے آگے زیارت کر کے آگے. نہیں، آپ زیارت عمرہ کریں گے آپ کی کیفیت آپ کے اندر آنا چاہیے. آپ زیارت کریں گے زیارت کی کیفیت آپ کے اندر آنا چاہیے. اور اگر خالی کچھ بھی آپ کے اندر نہیں آیا تو پھر یہ عمرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، زیارت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. غور آپ دیکھیے اس پہاڑ کو کتنی بلندی پر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طریقے سے ان کو اٹھا کر لے گئے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو بہرحال یہ ہمارے لیے خوش نصیبی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جو ہے موقع دیا. اور ایک خاص بات کی طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے، ذرا غور سے سنیے، تو سب کو پتا تھا کہ آج قتل کا منصوبہ ہے، رات میں حملہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر آرام کرنا تاکہ دشمن کو یہ پتا چلے کہ یہاں پر آپ آرام کر رہے ہیں اور لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آرام کیے. دشمن آئے حملے کی نیت سے، لیکن دیکھا کہ حضرت علی ہے. وہ تفصیلی واقعہ جو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. بہرحال کچھ مدت گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی جس رات آپ کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے کے لیے کہا گیا اور آپ کو پتا تھا کہ یہاں قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، اس رات تو آپ کو نیند نہیں آئیں گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے سنیے ذرا غور سے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں آرام کی نیند سویا تو اسی رات میں سویا میں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس کچھ امانتیں دی تھی، وہ امانتیں فرماتے کہ صبح لوٹانا ہے. اگر یہ امانتیں نہیں لوٹا جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نہیں کہلاتے. مجھے پورا یقین تھا. ایسا کامل یقین صحابہ کرام کا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ مجھے اس رات جتنی چین کی اور اطمینان کی نیند آئی مجھے کبھی نیند نہیں آئی. یہ صحابہ کرام کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے. ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسا عظیم ایمان نصیب فرمائے اور ویسا یقین کامل نصیب فرمائے، ویسی سچی محبت نصیب فرمائے. اور یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہمارے قبول فرمائے، ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ساری چیزوں کو قبول فرمائے.